بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کے بارے میں جو کہ لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ وہ ایسے کون سے گناہ کرتی تھی کہ جب اس کا وفات ہوئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پوری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کہ سفینہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دنیا اور دین دونوں کی تعلیم دلائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حافظ قرآن بن گئی تھی۔ پھر اس کی ماں نے ہنر کے طور پر اسے مشین پر کپڑے سلائی کرنے سکھلا دیا تاکہ وہ اپنے گھر کے تو کپڑے سلائی کر سکے، لیکن اس کے کپڑوں میں مہارت ایسی تھی، اتنے نفاست اور سلیقے سے وہ کپڑے سلائی کرتی تھی کہ دور دور سے لوگ اس کے پاس کپڑے سلوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے پاس دو عورتیں کپڑے سلائی کروانے کے لیے آئیں، لیکن نفیسہ نے انہیں دو ٹوک جواب دے دیا۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ ہمارے کپڑے بہت قیمتی ہیں اور ہم تمہیں دگنی قیمت دیں گے، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ جب وہ اٹھ کر باہر آئی تو اس کی ماں نے اسے کہا، کیا بات ہے بیٹا، تم کیوں روزی کو دھکا لگا رہی ہو کہ وہ جب تمہیں ڈبل قیمت دینا چاہتی ہیں تو پھر تم انہیں کیوں منع کر رہی ہو؟ تب اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ مجھ سے ایسے کپڑے سلوانا چاہتی ہیں جس کے ڈیزائن میں ٹخنے پنڈلیاں نظر آئیں، جبکہ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب آ جائے۔ تب جب بار بار انکار کرتی گیا تو وہ دونوں عورتیں اٹھ کر چلی گئیں۔ کپڑے سلائی کرتے کرتے اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ اس نے اپنے جہیز کا سارا سامان لے لیا۔ پھر اس کی ماں نے اس کی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کر دی جس کے لیے انہوں نے شرط رکھی تھی، چونکہ نفیسہ کا کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ تو نفیسہ کی جب شادی ہوئی تو وہ لڑکا جس کے ساتھ سفینہ کی شادی ہوئی وہ بھی ان کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگا۔ یوں ہنسی خوشی چند دن گزر گئے۔ شادی کے بعد نفیسہ نے دوبارہ مشین سنبھال لی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر ننھا مہمان آنے والا ہے۔ ابھی چند دن اور گزرے ہی تھے کہ سفینہ کے شوہر کی جاب ختم ہو گئی۔ جب اس نے آ کر گھر یہ بتایا کہ اب میری جاب ختم ہو گئی ہے تو اس بات سے سفینہ بہت پریشان ہوئی کہ اب مجھے دوبارہ کپڑے سلائی کرنا پڑیں گے اور مجھے آرام سے رہنا نصیب نہیں ہے۔ یوں ہی چند دن مزید گزرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ننھی پری سے نوازا۔ ان کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ چند دن بعد سفینہ کے شوہر کو ایک ایسی فیکٹری میں جاب مل گئی جس کا ٹھیکیدار جو ہے وہ انتہائی سخت تھا۔ اسے انسان سے نہیں بلکہ انسان کے کام سے مطلب تھا، لیکن سفینہ کے شوہر نے بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے وہ کام اس فیکٹری میں کام لے لیا۔ وہ سفینہ کا بہت خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ وہ جب کپڑے سلائی کر رہی ہوتی تو اسے چائے بنا کر لا دیتا، اسے کھانا لا دیتا۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے 4-5 ماہ گزر گئے تھے۔ اب سفینہ کی بیٹی بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی تو سفینہ نے دوبارہ کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک دن سفینہ کا شوہر فیکٹری میں موجود تھا، اسے کال آئی کہ سفینہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ جب وہ دوڑ کر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ سفینہ کے سر پر چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل رہا ہے اور سفینہ وہیں دم توڑ گئی۔ اس بات سے سفینہ کے شوہر کو بہت تکلیف پہنچی۔ سفینہ کی ماں اس معصوم بچی کو دیکھ دیکھ کر روتی تھی کہ میں اسے کیسے سنبھالوں گی اور اس گھر کو کیسے سنبھالوں گی، اور اس مشین کو دیکھ رہی تھی جسے وہ اس کی بیٹی اب وہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر پہلے سی رہی تھی۔ شام کو سفینہ کا جنازہ ہو گیا اور اگلے دن سفینہ کے شوہر کو ٹھیکیدار کی طرف سے کال آ گئی۔ سفینہ کے شوہر کو جب اطلاع ملی تھی کہ سفینہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے تو وہ جلدی جلدی جو شام کو اوور ٹائم کا لگا کر کام کر رہا تھا، اس نے جلدی جلدی فیکٹری بند کی اور چابیاں جیب میں ڈالی اور گھر آ گیا۔ اور پھر اگلے دن جب تدفین ہوئی تو سفینہ کے شوہر نے خود قبر میں اتر کر سفینہ کو اتارا اور پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ گھر آ گیا اور پھر ٹھیکیدار کی کال آئی اور اس نے چابیاں طلب کیں۔ تب سفینہ کے شوہر نے
چابیاں تلاش کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ پھر اس نے کافی غور کیا تو اسے یاد آیا کہ شاید جب وہ سفینہ کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترا تھا تو شاید چابیاں وہیں رہ گئی ہیں، اور ٹھیکیدار جو تھا وہ اتنا سخت تھا تو اس نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں چابیاں صبح مل جائیں گی، اور پھر رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو قبرستان کی جانب چل پڑا۔ قبرستان کی جانب جاتے ہوئے وہاں کی خاموشی دیکھ کے تھوڑا اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی وہ سفینہ کی قبر کے قریب پہنچا تھا، پاؤں کی جانب سے مٹی ہٹانی شروع کی تو وہاں پر گورکن آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا کفن چور ہو؟ تو سفینہ کے شوہر نے جلدی جلدی روشنی کا رخ اپنے چہرے پر کر کے دکھایا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی بیوی کو ابھی شام کے وقت دفن کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہاں اس ٹائم کیا کر رہے ہو؟ تب اس نے بتایا کہ جب میں قبر کے اندر اترا تھا تو جو چابیاں تھی وہ گر گئی تھی۔ تب گورکن نے مل کر اس کے ساتھ قبر کی کھدائی شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر سفینہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے کہ سفینہ کو عذاب آ رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات گورکن کو بتائی تو انہوں نے اس پر واپس جلدی جلدی مٹی ڈال دی اور اس سے کہا کہ تم اپنی چابیوں کا انتظام کوئی اور کرو۔ وہ گھر آیا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ پریشان بیٹھا تھا کہ سفینہ کی ماں نے پوچھا، خیریت ہے کہ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تب اس نے بتایا کہ بظاہر تو سفینہ ماشاءاللہ خوشحال نیک پارسا تھی، لیکن ایسا کیا اس کا گناہ تھا کہ اس پر عذاب ہو رہا تھا؟ سفینہ کی ماں نے سنا تو پریشان ہو گئے اور دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر سفینہ کی ماں نے مشورہ دیا کہ تم امام مسجد کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتا دیں۔ صبح کی نماز کے بعد امام مسجد سے سفینہ کے شوہر نے اکیلے میں بات کی اور پھر امام مسجد نے کہا کہ مجھے سفینہ کی ماں کے پاس لے چلو۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ سفینہ کی ماں سے امام مسجد نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ سفینہ کی کیا کیا عادات تھی، تو وہ انہیں بتاتی گئی کہ وہ کس طرح حافظ قرآن تھی، نماز پڑھتی تھی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھی، لیکن بار بار بھی بتانے پر ایسی کوئی بات نظر نہ آئی جس سے پتہ چلتا کہ اس پر کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ سفینہ کی عادتوں کے بارے میں جاننے کے لیے امام مسجد نے دوبارہ اصرار کیا کہ کوئی تو ایسی عادت ہوگی جس کی وجہ سے اس پر عذاب آیا، اور عذاب کیا تھا؟ سفینہ کے ہونٹوں کی طرف سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر امام مسجد نے پوچھا، کوئی ایسی بات بتاؤ جس کا تعلق ہونٹوں سے ہو۔ تب سفینہ کی ماں نے بتایا کہ مجھے سفینہ کی ایک عادت سے بہت چڑ تھی کہ وہ کپڑے سلائی کرتے ہوئے دھاگے کو دانتوں سے توڑتی تھی، اور جو دھاگا بچ جاتا دانتوں کے ساتھ اسے تھوک کے ساتھ باہر پھینک دیتی تھی۔ تب امام مسجد نے بتایا کہ وہ جو دھاگا تھا وہ لوگوں کی امانت تھا، اور امانت میں خیانت یوں ہوئی کہ وہ دھاگا تھوک کے ساتھ باہر پھینک دیا گیا اور لوگوں کو کپڑے سلائی کرنے کے بعد دیے جانے والے سامان کے ساتھ واپس نہ ملا، تو اس وجہ سے اس پر عذاب آ رہا تھا۔ تو اس بات کو درزی درزن دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اگر سامان ہے یا دھاگا ہے، بچا ہوا کپڑا ہے، کوئی بھی ساز و سامان ہے، تو وہ سلوانے والے کی امانت ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا کرتا ہے۔ اور وہ حافظ قرآن تھی، بظاہر اس کی کوئی بھی ایسی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے عذاب دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو دیے ہوئے جو دھاگے تھے اس میں امانت میں خیانت کرتی تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔